تو ہے، لیکن یہ نظریہ عقیدہ دل میں اس طرح سما جائے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو رہی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر ادا کرے۔ ایک مرتبہ بھائی سوچ کے بیٹھ کے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہو رہا ہے، بس سوچ کے بیٹھ کے تو عقیدہ تو صحیح ہو گیا الحمدللہ، لیکن دھیان نہیں ہے۔ جب معاملہ ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، گاہک پہنچ رہے ہیں، پودا اگ رہا ہے، پھل بن رہا ہے، پھل حاصل ہو رہا ہے، اس وقت یہ دھیان نہیں ہے۔ تو طریقت یہ کہتی ہے کہ یہ دھیان اپنے رگ و پے میں سنبھالو، یہ طریقت ہے۔ تو طریقت جو ہے وہ دراصل شریعت ہی کا تکمیلہ ہے، اس کی روح ہے کہ جو فقہی احکام پڑے ہیں، جائز اور ناجائز کے احکام پڑے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں جوڑ دے۔ ہر ایک تصوف کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے پروردگار سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت وہ دماغ سے جدا نہ ہو۔ یہ ہے طریقت کا حاصل۔ ہمارے والا ہم اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ نادان بچہ وہ کہیں باہر کھیلنے کے لیے گیا، کسی نے اس کو ستا دی، کوئی مار دیا یا کوئی تکلیف پہنچا دی، تو بے ساختہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ امی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے، حالانکہ پتا ہے کہ امی ہے نہیں یہاں پر، لیکن آواز اسی کو دے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ میری جو کچھ کائنات ہے وہ میری ماں ہے اور میری ساری ضرورت کو پورا کرنے والی وہ ہے۔ تو اگرچہ وہ سامنے نہیں ہے پھر بھی اسی کو پکارے گا۔ تو ہمارے فرمایا کرتے کم از کم ایسے تو بچ جاؤ جیسے کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ہر وقت اسی کو پکارو، جو تکلیف آ رہی ہے وہ اس سے کہو، جو پریشانی ہے وہ اس کے سامنے کہو۔ دور سو سے کہتے پھرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس سے کہو جو دینے والا ہے، جو فضل اپنے فضل سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ عادت ڈالنا مقصود ہے طریقت کا کہ ہر وقت ہو جو کچھ بھی ہے، مال ہے، پیسے ہیں، لیکن دل ان میں اٹکا ہوا نہیں۔ دل ایک ہی کے لیے ہے، ایک ہی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ داخل ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لہذا دل کو سنبھال کے رکھو اور اس کو صرف اللہ کے لیے مخصوص رکھو۔ میرا ایک شعر ہے کہ میں نے کبھی آسی تقلب کیا کرتا، الف سین زائد خاص سے، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل ربا کا ہے، قسمت سے اس گوہر پہ اس دل ربا کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل بنایا کس لیے؟ اپنے لیے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے شکر سے، اس کی عظمت سے، اس کی حکمت سے ہر وقت اس میں مشغول رہے۔ تو آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ اس دل ربا کا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور یہ دل اللہ کے لیے اس وقت بنتا ہے جبکہ اس پر چوٹیں پڑیں۔ چوٹیں پڑے کہے گی کہ خواہشات نفس جو ہے وہ دل کو للچا رہے، یہ کام کر لو بڑا مزہ ہے،
یہ گناہ کر لو، بڑا لطف آئے گا۔ یہ خواہشات نفس اور شیطان انسان کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی دل پر چوٹ لگا کر کہتا ہے کہ نہیں، یہ خواہشات، میں اس خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں تو اللہ کے خاطر ان خواہشات کو کچل کے رکھوں گا، تو جب وہ کچلتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قلب میں باری تعالیٰ عروج مسعود فرماتے ہیں، جب آدمی اس کو چوٹ لگاتا ہے تو جتنی چوٹیں لگاؤ گے، یعنی چوٹیں لگانے کے معنی یہ کہ نفس کی خواہشات اور گناہوں سے اس کو بچاؤ گے اور اس کو یعنی ان خواہشات کو تباہ کرو گے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرمائے۔ پھر مگر خالی رکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو خانہ خالدہ دیو میں گرت، جو خالی گھر ہوتا ہے اس کو آ کر جن پکڑ جن داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی کیا تو اس میں وہ جنات شیطان داخل ہو جائیں گے اور تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، لہذا ذکر سے اس کو آباد رکھو۔ اللہ اکبر، جتنا اس کو توڑو گے خواہشات کو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آ جائے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے، دل کو کہہ رہے ہیں نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ کا۔ جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اس آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں، اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، زیادہ پیارا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے خواہشات نفس کو میری خاطر کچل رہا ہے، تو وہ پھر اس کی تجلیات قلب پر وارد۔ اللہ اکبر۔ میرا بھی ایک شعر ہے کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو وہ یہ ایک مرتبہ درد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے ہم سب کے اندر کہ دل جو ہے نا وہ ہر وقت مشغول ہو یا اللہ کے ذکر سے، یا اللہ سے مانگنے سے، یا اللہ کا شکر ادا کرنے سے، ہر وقت اس کام میں مشغول ہو۔ جو کوئی چھوٹی سی چھوٹی حاجت پیش آئی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، چاہے دل میں مانگ، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، دل یہ ہر وقت اس طرف لگا رہے۔ اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو دل اس پر شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو۔ اور اچھی حالت میں دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، تو یہ چیز جو ہے یہ طریقہ ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا یہ ارشاد میں نے بار بار سنایا ہے، اور جتنی بار سنایا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصور، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکیم الامت، جنہوں نے طریقت کی باتیں کو چھان کر اور اس کے تمام نشب و فراز سے گزر کر اس کے اوپر علوم و معارف کے دریا بہا کر، کتابیں لکھ کر، بعض کہہ کر تصوف کی ساری باتیں کو چھانا۔ اب وہ کہہ رہا ہے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا،
یہ ہے کہ جب کبھی نفس کسی شرعی واجب کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے، سستی پیدا کرے، تو سستی کا مقابلہ کر کے آدمی اس طاعت کو انجام دے۔ اور جب کبھی نفس انسان کا وہ کسی گناہ پر آمادہ کرے تو اس نفس کے تقاضے کا مقابلہ کر کے، زبردستی مقابلہ کر کے اس سے بچے۔ یہ حاصل ہے ذوق کا، اور فرمایا جس کو یہ حاصل ہو گیا تو سمجھو کہ طریقت کا مقصود حاصل ہو گیا، اور فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اور اسی سے ترقی کرتا ہے۔ چوٹیں لگاؤ دل میں، چوٹیں لگاؤ۔ یہ خواہش ہو رہی ہے نہیں کروں گا، یہ خواہش ہو رہی ہے نہیں کروں گا، یہ مطالبہ ہو رہا ہے مجھ سے شریعت کا، تو چاہے دل مان رہا ہو نہ مانو کروں، بس یہ ہے حاصل سارے دن۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے قلب میں سما جائے، یا ہر قدم پر، ہر مرحلے پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کا دل کرنا ہو۔ تو یہ ہے طریقت، اور اس کا حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شرعی احکام پر عمل کرنا، اور شرعی احکام پر عمل اس کے بغیر ادھورا۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل اٹکا ہوا صرف اللہ کے ساتھ، ظاہر میں وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، مگر دل ایک ہی طرف ہے۔ ہمارے ازوالی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے تھے کہ جیسے قطب نما ہوتا ہے، قطب نما جو ہے اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف ہے نا، اس کو کتنا گھماؤ، ہر طرف سے اس کو گھما کے دیکھ لو، سوئی ادھر سے نہیں ہٹے گی، شمال کی طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی سوئی ہمیشہ اللہ جل جلالہ کی طرف کر دے، ہر حال میں، کھڑے بیٹھے لیٹے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے رہتے ہیں اس آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں۔ روز دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، روز دیکھتے ہیں چاند نکل رہا ہے، روز دیکھتے ہیں بادل آ رہے ہیں، لیکن کہاں سے آ رہے ہیں، کون نکال رہا ہے، اس کی طرف دھیان عام طور سے نہیں جاتا۔ جب اللہ جل جلالہ کا ذکر، اس کی یاد دل میں سما جاتی ہے تو سورج دیکھے گا تو وہاں بھی اللہ ہی نظر آئے گا، چاند دیکھے گا وہاں بھی اللہ ہی نظر آئے گا، بادل اڑیں گے تو وہاں پر بھی اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو وہاں در حقیقت وہ اس طرح اس کی زندگی گزرتی ہے، تو وہ پھر اللہ جل جلالہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، لاڈلا بن جاتا ہے۔ ہمارے مشہور ایک شاعر تھے بہزاد لکھنوی، نعتیں بہت اچھی کہتے تھے، غزل بھی کہتے تھے، ان کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، وہ کہاں کا راہ رو ہے، راہ رو کہتے ہیں مسافر کو، وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے۔ تو یہ بات پیدا ہوتی ہے مزاولت سے، صحبت سے، تفکر سے، سوچنے سے، کہ آدمی
جب تجارت بھی کر رہا ہے، روزی بھی کما رہا ہے، لیکن ذہن اس طرف رہے کہ یہ فضل کہیں اور سے آ رہا ہے. جو یہ مشق کرے گا بندہ تو اسی طرح اس کو پھر ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اور یہی ہے منزل، تعلق مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو